السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تو آج ہم پڑھیں گے رفع الیدین و صفۃ 28ویں نمبر لیکچر میں مت تاریخ اليوم جی ویرفع المصلی یدیہ مع التکبیر، اور مصلی اپنے ہاتھ اٹھائے گا دونوں تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ۔ ورفع الیدین ہونا متفق علی مشروعیت باتفاق العلماء، وهو آکد مما جاء بعد من المواضع التي ترفع فيها اليدین ویأتی الکلام علیہ بتفصیل باذن اللہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ اس مقام پر یعنی تکبیرۃ الاحرام رفع الیدین باتفاق علماء مشروع ہے، اور یہ سب سے زیادہ تاکید والا ہے، ایون جو مواضع اس کے بعد ہیں یعنی رکوع والا اور دیگر جس میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، یہ ان سب میں سب سے زیادہ مہتوپورن اور امپورٹنٹ ہے۔ ویأتی الکلام علیہ بتفصیل باذن اللہ تعالیٰ، اور اس پر کلام آئے گا آگے اللہ کے اذن سے۔ وممن قال بوجوب رفع الیدین فی هذا الموضع، اور جو لوگ کہتے تھے کہ اس موقع پر رفع الیدین جو ہے وہ واجب ہے، ان میں سے اوزاعی ہیں، والحمیدی و ابن خزیمہ نقلوا عن الحاکم، اور ان سے حاکم نقل کرتے ہیں، وهذا القول بعید، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت دور کا قول ہے۔ وقد نقل ابن المنذر وغیرہ الاجماع علی سنیت الرفع، وہ کہتے ہیں کہ البتہ جو ابن منذر وغیرہ انہوں نے اجماع نقل کیا ہے کہ یہ سنت ہے، علی سنیت الرفع یعنی اس رفع پر سنت ہونے کا۔ ویرفع یدیہ حذو منکبیہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ دونوں اٹھائے گا کندھوں تک، او حذو اطراف اذنیہ یا اپنے کانوں کے اطراف تک، او حتی یحاذی شحمۃ اذنیہ یا پھر اپنے کانوں کی لو تک۔ وکل ھذا ثابت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صحیح، اور کہتے ہیں یہ سب ثابت ہے رسول اللہ سے صحیح میں، نیچے بخاری وغیرہ کے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں۔ جاء من حدیث عبداللہ ابن عمر و مالک ابن عمر وغیرہما، اور یہ عبداللہ ابن عمر اور مالک ابن حویرث کی حدیث میں اس کا کانوں کا ذکر ہے۔ وتکون الاعصاب ممدودہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جو اعصاب یعنی کہ انگلیاں ہوں گی وہ ممدود پھیلی ہوئی ہوں گی۔ وجاء فی روایت ترمذی عن یحیی بن الیمان عن ابن ابی ذئب عن سعید بن سلمان عن ابی ہریرہ ان نبی نشر اصابع، کہ رسول اللہ اپنی انگلیاں پھیلاتے، ولا تصح، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ تفرد بھی یحیی بن ابن الیمان رختہ کما قال ترمذی، اور ترمذی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ قال ابو حاتم فی العلل، اور ابو حاتم نے اپنی علل میں کہا روا ھذا اللفظ یحیی بن یمان ووہم وھذا باطل، یہ دیکھیں متقدمین ائمہ کا کلام آ گیا کہ اس لفظ کو روایت کیا یحیی بن یمان نے، اور یہ وہم ہے اور باطل ہے۔ اور وہ کہتے ہیں وہ نشر ہوا، اور نشر سے مراد جو ہے نا پھیلانے سے وہ یہ کہ بسط الاصابع یعنی انگلیوں کا پھیلانا، مع تفریق کہ ان کے درمیان فرق ہو جائے، بینہا یسیرا تھوڑا سا، ومس شحمتي الاذنین، اور کانوں کی لو کو چھونا، بالابہمین عند رفع الیدین لا اصل لہ، رفع الیدین کے وقت اپنے انگوٹھوں سے، لا اصل لہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ جس طرح احناف کرتے ہیں نا کچھ غلطی۔ واستقبال القبلہ بالیدین عند تکبیر لا یثبت فی شیء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے قبلے کی طرف اشارہ کرنا، جس طرح وہ اپنے الیکٹرانک امام جو ہے انجینئر محمد علی مرزا، اور یقیناً اس نے زبیر علی زئی سے سیکھا ہے کہ یوں کر کے ہاتھ پھیلا کے دیوار پہ رکھ کے ایک تماشا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ استقبال القبلہ بالیدین عند لا یثبت فی شیء رسول اللہ وما ما رواه طبرانی فی الوسط، اور جو طبرانی سے اوسط میں آئے من حدیث عبداللہ بن عمر مرفوعا اذا استفتح احدکم فلیستقبل بیدیہ القبلہ فلا یسع، کہ جو تم میں سے عمل شروع کرے تو اپنے ہاتھ جو ہے قبلے کی طرف یوں سیدھے کرے تو فلا یسع، اس میں کوئی بھی چیز سے نہیں ہوا۔ اما رواه ابن سعد فی طبقاته، اور ابن سعد نے جو اپنے طبقات میں نقل کی ہے من حدیث محمد بن یحییٰ بن حبان عن عمی عن عبداللہ ابن عمر انہ کان اذا کبر استحب ان یستقبل بابہامہ قبلہ، تو وہ اپنے انگوٹھوں کو بھی قبلے کی جانب کرتے، یعنی کہ اسنادو صحیح عن عبداللہ ابن عمر، تو کہتے ہیں کہ اس کی سند جو عبداللہ ابن عمر تک سے، وہذا امثل شیء فی استقبال الیدین قبلہ عند رفعہما فی الصلاۃ، یعنی کہ عبداللہ ابن عمر کے عمل کے طور پر ثابت ہے، عند رفعہما فی الصلاۃ ولا یثبت فی ھذا شیء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ وما ما رواه النسائی، اور جو کچھ نسائی نے روایت کیا من حدیث وائل ابن حجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حتی رأیت ابہامہ قریبا من اذنیہ، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ان کے جو انگوٹھے تھے وہ ان کے اذن سے قریب ہو گئے، کانوں سے۔ فلما اراد ان یرکع کبر ورفع یدیہ ثم رفع راسہ سمع اللہ ثم کبر وسجد کانت یدہ من اذنیہ علی الموضع الذی استقبل لما صلی فی نظر ففی نظر ولیس ظاہر الدلالہ اذن، تو کہتے ہیں کہ یہ جو آئے نا نسائی میں وائل بن حجر سے کہ وہ اپنے کانوں کے قریب ہو جاتے ہیں ان کے انگوٹھے، تو یہ بھی جو ہے نا صحیح نہیں ہے۔
اور اس کے اندر نظر ہے. اور پھر جو آخر میں الفاظ آئیں کہ وہ تکبیر کہتے ہیں سجدہ کرتے اور پھر ان کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ ان کے کانوں کے قریب ہوتے جس جگہ پر انہوں نے استقبال قبلہ کرتے ہوئے نماز شروع کری تھی. تو یہ بھی صحیح ہے. وقال بھی جماعہ کا ابی یوسف و تحوی، اور اسی کے مطابق کہا ایک جماعت نے جیسے ابو یوسف اور تحوی نے، وہ ظاہر مذہبی احمد، اور یہی امام احمد کا ظاہر مذہب ہے. بل جزم ابن القیم فی ذاتی، بلکہ ابن القیم نے جو ہے اس پر جزم کیا ہے فی ذات. وقال بسنیتی ان یستقبل بیدی القبلہ، بلکہ ابن قیم نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ سنت ہے، یعنی امام احمد کا ظاہر مذہب یہی ہے، اور ابن قیم نے اپنی ذات میں کہا ہے کہ سنت یہ ہے کہ ان کو ہاتھوں کو قبلہ رخ کرے. والقول بالسنہ بعید، اور سنت کا قول جو ہے نا یہ بہت دور کا ہے. وہذا غریب منہ مع جلالتی، اور یہ عجیب قول ہے اپنی جلالت کے ساتھ، یعنی کہ وہ کہ امام احمد کا اتنا بڑا نام ہے لیکن یہ صحیح نہیں. فإنه لم يثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا خبر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی خبر اس معاملے میں ثابت نہیں ہے. وإنما هو موقوف علی عبداللہ ابن عمر، اور یہ جو کچھ ہے موقوف ہے عبداللہ ابن عمر کے اوپر. عن عبد الرحمن بن قاسم عن حفص بن عاصم قال من السنة في الصلاة ان يبسط كفيه ويضم اصابعه ويوجههما مع وجهه الى القبلة. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے نا، یعنی ابن ابی شیبہ میں آئے ابن عمر سے، اللہ اکبر کبیرہ، ان کے عمل کے طور پر. فهو فی السجود، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی مراد جو ہے نا وہ اصلاً سجدے کے وقت ہاتھوں کا قبلے کی جانب رکھنا ہے، کیونکہ کما ہوا ظاہر من تبویب ابن ابی شیبہ علیہ، کیونکہ امام ابن ابی شیبہ نے اس کو سجدے کے باب میں داخل کیا. ابن ابی شیبہ معروف باختصار الحدیث، اور ابن ابی شیبہ جو تھے وہ معروف تھے حدیث کو شارٹ کرنے میں. ولو قلنا بالعموم فهو مرسل، اور اگر ہم اس کو عموم کی جانب سے بھی دیکھیں تو یہ مرسل ہے. وہ مثل لا یثبت به تشریع، اور مرسل جو ہے اس سے شریعت نہیں بنتی. ولا یقال بمثل ما ثبت عن صحابہ سنیہ، اور وہ کہتے ہیں اور نہ یہ کہا جاتا ہے جو صحابہ سے ثابت ہے کو سنت ہے. فضلا عمن جاء بعدهم، یعنی ہم صحابہ کی بھی عمل کو سنت نہیں کہیں گے، چاہے جائے کہ ہم ان کے بعد والوں کے عمل کو کہیں. وہ عمل استدلال بالعموم، اور کہتے ہیں یہاں تک عموم سے استدلال کا تعلق ہے. وما یقول بھی بعض الفقہاء، اور جو بعض الفقہاء نے کہا ہے انہ یشرع الاستقبال لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبل بکامل جسد القبلہ واستقبل باصابع قدمہ عند ثبوت القبلہ، وكذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم یروى عنہ قبلتکم احیاء وامواتکم امواتا وبما جاء في الوحی وجعلوا بیوتکم قبلہ ومما يدل على تعظیم القبلہ وتشریف فیها فیما ہوا لیس بعبادہ فالعبادہ من باب الاولی. تو کہتے ہیں کہ جہاں تک تعلق اس بات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں بھی پاؤں کی انگلیاں قبلے کی جانب رکھتے تھے، اور جو عمومی قول قرآن میں آیا ہے اور حدیث میں بھی کہ تمہارا قبلہ تمہارے مردوں اور زندوں کا، اسی طرح قرآن میں آیا کہ اپنے گھروں کو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہا کہ اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، تو اس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے شریعت نہیں بنتی اور نہ ہم تعبد کی نیت کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ وہ سب عبادت کے امور نہیں ہیں، فالعبادہ من باب الاولی، تو عبادت میں تو اور زیادہ یہ بات لائق ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں. فیقال، اور یہ بھی کہا کہ ان قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروى عنہ قبلتکم ایوما قد جاء من طرق لا یحصی منہا شیء، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ والی جو حدیث ہے کہ یہ تمہارا قبلہ ہے تمہارے مردوں اور زندوں کا، تو یہ بھی اس کے بھی سند میں مقال ہے، یہ صحیح نہیں ہے. واما الاستدلال بمشروعیت الاستقبال الجسد القبلہ علی وجہ العموم فی الحیات والموت، وہ کہتے ہیں جہاں تک ایک عمومی استدلال ہے انسانی جسم کا قبلے کی طرف لٹانا، والاستقبال المیت قبلہ عند احضار ودفن فلم یثبت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلك، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بھی کچھ ثابت نہیں. وانما ثابت عند ابن ثقیل تاریخ دمشق عن حذیفہ بن یمان قال عند اختصار وجهون یعنی القبلہ، یعنی حذیفہ بن یمان کا قول ہے. وفی کلام، اور اس میں بھی کلام ہے. وثبوتہ لیس ببعید، اور اس کا ثبوت بہت دور کا نہیں ہے. وجاء عن ابن عبد البر وهو ضعیف، اور اس میں جو ہے نا وجاء عن البراء، اور یہ برا سے بھی آئے لیکن وہ ضعیف ہے. وقد جاء من طرق عدۃ مضطربہ لا يثبت منها شيء رسول الله وليس في ذلك حجة لو صح والقياس في ذلك في مثل هذا غیر سائغ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ترک سے آئے ان میں کچھ نہ کچھ ضعف ہے اور مضطرب ہے، اور رسول اللہ سے کچھ بھی ثابت نہیں، اور اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس سے حجت دی جا سکے. تو کہتے ہیں
کہ والقیاس فی مثل ھذا غیر سائغ، اور وہ کہتے ہیں کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس میں قیاس کرنا اس طرح کی چیزوں میں۔ ثم رفع الیدین فی ھذا الموضع، وہ کہتے ہیں جہاں، اور پھر رفع الیدین جہاں تک اس موقع کا تعلق ہے تکبیرۃ الاحرام میں، قال الحنفیہ بوجوبی، تو حنفیہ اس کو واجب کہتے ہیں، وجزم بھی داؤد الظاہری، اور اسی پر داؤد الظاہری نے بھی جزم کیا، والجماہیر علی انہ سنہ، اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ سنت ہے وہ صحیح، اور یہی صحیح ہے۔ وقولی علیہ الصلوۃ والسلام صلوا کما رأیتمونی اصلی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے مع مداومتی علی الرفع هل یقال بالوجوب، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی اس قول سے بھی دلیل لی گئی کہ صلو کما رأیتم، اور پھر رسول اللہ نے ہمیشہ رفع الیدین کیا، تو کیا یہ کہا جائے کہ واجب ہو جاتا ہے؟ الاظہر انہ لا یقال بالوجوب، تو ظاہر یہی ہے کہ اس سے وجوب ہم نہیں کہہ سکتے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد داوم علی افعال عدۃ فی صلاتی، کیونکہ رسول اللہ نے بہت سارے ایسے افعال جن پر مداومت اختیار کری اپنی نماز سے، ولا یقول من قال بوجوب رفع الیدین بوجوبیہ، اور جن لوگوں نے رفع الیدین کا کہا ان لوگوں نے ان کے وجوب کا نہیں کہا، کالتورک والافتراش، جس طرح رسول اللہ ہر آخری رکعت میں چوتھی اور 3 رکعت کی نمازوں میں 4 اور 3 رکعت کی نمازوں میں تورک میں بیٹھتے تھے، لیکن اس کو کسی نے بھی واجب نہیں کہا۔ اسی طرح افتراش، یعنی کہ ٹانگ سیدھی والی کھڑی کر کے اور بائیں کولے کے نیچے رکھ کے بیٹھنا، اس پر اس کو افتراش کہتے ہیں، جس طرح ہم تشہد اولیٰ میں اور بین السجدتین بیٹھتے ہیں، تو اس کو بھی کسی نے واجب نہیں کہا۔ والاشارہ بالاصبع، اور اسی طرح انگلی سے اشارہ کرنا، اس کو بھی کسی نے واجب نہیں کہا۔ والقبض ای قبض الیدین، اور اسی طرح ہاتھوں کا باندھنا، وادعیہ الاستفتاء، اور اسی طرح استفتاء کی دعائیں، وغیر ذلک جاء عن رسول اللہ فیہا حدیث ومن قال بوجوب فعلیہ بالاعتراض، تو جس کسی نے بھی اس میں عدت یعنی بہت ساری رسول اللہ سے احادیث ہیں، لیکن کسی نے بھی ان چیزوں کو واجب نہیں کہا، تو پھر پہلے رفع الیدین کو واجب کیسے کہتے ہیں؟ فمن قال بالوجوب فعلیہ بالاعتراض، تو جس کسی نے بھی واجب کا کہا ہے تو اس کی بات پھینک دینے کے برابر ہے۔ فی کل ما ثبت فی صلاتی، یعنی کہ اس کے اوپر پھر واجب ہے کہ وہ ہر چیز کو واجب کے نماز میں جو رسول اللہ سے ثابت ہے افعال میں سے۔ والحق فی ھذا ان الاصل فی افعال الصلاۃ الوجوب، وہ کہتے ہیں الا لقرین تصرف ومن اقوى القرائن، وہ کہتے ہیں کہ اس میں حق یہ کہ اصل جو ہے نا رسول اللہ کے افعال سے فی افعال الصلاۃ الوجوب، کہ نماز میں رسول اللہ نے جو فعل بھی کیے ہیں واجب ہیں، الا لقرینہ تصرف، سوائے کوئی ہمیں قرینہ مل جائے جو اس کو اس سے پھیر دے۔ ومن اقوى القرائن، اور وہ کہتے ہیں اس میں سب سے زیادہ اقوى قرائن ہیں وہ کون کون سے؟ عدم نقل ما یفید المداومہ، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی چیز کا نہ ہونا مل جائے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہو کہ مداومت، کنٹینیوٹی اس چیز پر رسول اللہ نے اختیار کری، کوئی ایسی چیز مل جائے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ چیز ہمیشہ سے نہیں۔ او ثبوت ترک فی بعض الاحیان، یا ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ نے کبھی کبھار اس کو ترک کیا۔ او تسہیل من شہیدہ التنزیل، وہ کہتے ہیں یا پھر ہمیں اس میں کوئی دوسرا عمل مل جائے، یا صحابہ کا کوئی ایسا عمل، وہم صحابہ، یعنی کہ ایسے لوگوں کا عمل جنہوں نے تنزیل یعنی کہ قرآن کا نزول دیکھا ہے، ان کے پاس سے ہمیں اس میں تھوڑی سی تسہیل یعنی سہولت مل جائے، لذالک العمل وعدم التشدید فی، یعنی کہ اور اس میں ان کی تشدید ہمیں نہ ملے کہ وہ سختی کرتے تھے۔ والآخیر اعرض عن التنبیہ الیہ کثیر من المتاخرین بل ربما لو وقفوا علیہ ما اعتدوا بہ لان قول الصحابی لیس بحجہ، اور کہتے ہیں کہ اس میں آخر میں جو ہے نا وہ یہ بات ہے جو تنبیہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے متاخرین ایسے ہیں، بل ربما لو وقفوا علیہ ما اعتدوا بہ، یعنی کہ اگر انہیں صحابہ کو کوئی عمل ملتا ہے تو وہ اس سے اعتنا اختیار نہیں کرتے، لأن قول الصحابی لیس بحجہ، وہ کہتے ہیں کہ صحابی کا قول حجت نہیں، ولا یفرقون بین اقوال الصحابہ وافعالہم علی ای وجہ جاءت، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو فرق ہی نہیں کرتے کہ اس اقوال صحابہ اور ان کے افعال میں کسی بھی وجہ سے جو ان کے پاس آئیں، یعنی کہ صحابہ کا عمل حجت ہے، ضروری یہ ان کا بیان کرنے کا مقصد ہے، لیکن متاخرین جو ہیں وہ اس چیز کو بہت زیادہ ہلکے میں لیتے ہیں، تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔